جی السلام علیکم جی۔ سٹیپ نمبر 4، آپ لوگوں نے اس طرح کرنا ہے کہ وہ جو گندک میں نے بتائی ہے نا نمک کے اندر، جو پہلے سٹیپ میں میرا خیال غالباً بتائی ہے کہ اس کو 100 گرام 1 کلو نمک 100 گرام گندک اس کے اندر 120 گرام رکھ کے چنے کے برابر، پہلے بھی میں نے یہ گروپوں میں نسخہ دے ہوا ہے۔ یہ خالی گندک بھی بہترین ہے، یہ چاندی کو تیزابی بھی کرتی ہے اور رنگین بھی کرتی ہے، لیکن کسی دوستوں سے کیسے بن رہی ہے، کسی سے کیسے بن رہی ہے، بس یہاں پہ آپ کم از کم 5 عمل کر کے نا اس کو کم از کم 5-6 عمل کر لیں۔ محنت تو ہے نہیں اس میں، صرف پکائی ہے۔ پکانے کے بعد اس کو مطلب 1 کلو نمک میں دوبارہ بتا دوں تاکہ آپ لوگوں کو کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو، جن کو نہ سنی ہو تو وہ مطلب 1 کلو نمک اس کے اندر 100-120 گرام گندک رکھ کے چنے برابر ٹکڑے 1 کلو 1.5 کلو نمک اوپر ڈال کے اس کو زیرو کی آگ سے تھوڑی سی آگ زیادہ کم از کم 12-15 گھنٹے پکا لیں۔ بہت آگ نرم بھی نہ ہو اور بہت تیز بھی نہ ہو، تو یہاں پہ اس کو مطلب نکال لیں۔ جو آپ کے ہاتھ میں اس کو صاف کر لیں، اور جو نمک میں ملی اس کو نمک کو دھو کے نمک نکال دیں اور اس کو آپ کر لیں۔ یہ انڈیا کے دوست ہیں نا، جو انڈیا کے دوست، وہ اگر ان کے پاس یہ ہمارا لاہوری نمک نہ ملے تو آپ سمندری نمک میں کر لیں، اللہ مہربانی کرے گا انشاءاللہ اس میں بھی بن جائے گی۔ تو یہ نمک کو مطلب تیار کر لیں۔ نمک آپ لوگوں کا تیار ہو گیا، اب کیا کرنا ہے، 50 گرام یہ مثال کے طور پہ 50 گرام یہ گندک لے لیں، 50 گرام نشادر ٹھیکری کے پہلے جوہر اڑا لیں، اس کو مصفحہ کر لیں، 2-3 بار اس کے جوہر اڑا لیں۔ نمک آدھا کلو نمک لے کے اس کے اندر 100 گرام نشادر ٹھیکری کھرل کریں، نیچے ہانڈی روغنی میں ڈال کے اس کو آگ پہ چڑھا دیں، 3 گھنٹے اس کے نیچے درمیانی آگ جلائیں، اس کے اوپر اوندا ڈھکنا مٹی کا رکھ کے اچھی طرح فل گلک مت کر دیں۔ 3 گھنٹے آگ، 2 گھنٹے درمیانی اور تیسرا گھنٹہ ذرا تیز کر کے جلائیں۔ جہاں جو بھی نشادر ہوگا سارے جوہر بن کے مصفحہ اوپر آ جائے گا، اس نشادر کے اندر کوئی نمک گندگی ہوگی اور نیچے بیٹھ جائے گا۔ اب یہ جوہر لے لینے ہیں، یہ مصفحہ نشادر آپ لوگوں کے پاس 50 گرام یہ لے لیں۔ اب شیر مدار میں اس کو مطلب کم از کم 12-15 گھنٹے خوب کھرلائی کریں، کھرلائی کر کے اس کی مطلب چنے برابر گولیاں بنا لیں، چنے سے بھی تھوڑی سی بڑی ہو، مطلب جس طرح رتی ہوتی ہے نا، رتقاں گھونگچی اتنی بنا لیں۔ یہ بنا کے خشک کر کے رکھ لیں۔ یہ مطلب یہ بھی اب اس سٹیپ میں کام آئے گی، اور کام سارا اسی نے کرنا ہے، فائنل آپ لوگوں کا نا کوٹھالی میں کام اسی گولیوں نے کرنا ہے۔ یہ گولیوں کو اچھی طرح خشک کر لیں، خشک کر کے اس کو مطلب کسی ڈبیا میں بند کر کے اس کو رکھ دیں۔ تو انشاءاللہ پھر اگلے دن اگلی آڈیو میں اس نسخے کو پھر ہم مکمل کرتے ہیں، مکمل کر کے بے شک آپ بنا کے مجھے دکھائیں۔ اب یہ نسخہ تو میں نے کھلا ڈلا بتا دیا نا جی، تو اگلا نسخہ اس کے بعد انشاءاللہ میں ایک اور ہے وہ دوں گا، وہ اس سے آسان بھی ہے اور وہ بھی بہت بہترین اور اچھا ہے۔ اس میں تھوڑا سا میں اس کو چیزوں کے ناموں میں تھوڑی سی تبدیلی کروں گا، باقی مطلب نسخہ میں نے ٹھیک بتانا ہے، کیونکہ میری عادت ہے کچھ بتانا ہے، جتنا پتہ ہو تو وہ ٹھیک بتانا ہے، اگر پتہ نہ ہو تو نہیں بتانا، کیونکہ جب بندہ نہ بتائے تو نہ بتائے، جب بتائے تو پھر ایمانداری سے اور ہر ایک بال برابر بھی جتنا علم ہو اس کے بارے میں، نسخے کے بارے میں پورا بتانا چاہیے، کیونکہ نہ بتائیں گے تو اب منافقت ہے، اور مسلمان منافقت نہ کرے تو اچھا ہے، منافق نہیں ہو بلکہ سچا مسلمانوں پہ، اور سچ اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ تو نیک لوگوں کا کام نہیں ہے جھوٹ بولنا۔ تو باہر کا جتنا مجھے پتہ ہوتا ہے میں بتاتا ہوں۔ باقی رہا مسئلہ کہ آپ لوگوں سے اگر دوستوں سے کوئی چیز کسی سے بنتی ہے کسی سے نہیں بنتی، تو میرے نسخے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا۔ باقی اپنے ہاتھ کی دستکاری اور آگ کا کھیل ہے، کیمیا میں 2 چیزیں ہیں، دستکاری اور آگ کا کھیل۔ جب یہ آپ لوگوں کا ہاتھ بیٹھ جائے گا تو پھر آپ انشاءاللہ ناکام نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد بٹھی کی بات ہوتی ہے، تو بٹھی کا بھی کام ہے، بٹھی کا
काम भी एक अलहदा सिस्टम है, उसको भी समझना चाहिए। अब एक धात है वो मतलब 700-800 डिग्री पे मतलब ये पिघल के उधर चलती है, आप उसको 1500-2000 डिग्री पे देंगे तो उड़ना शुरू हो जाएगी, चाहे कोई पक्की धात हो कोई चीज़ भी हो। तो ये बहुत ही बातें होती हैं ऊँच नीच। तो बाहर क्या अल्लाह पाक खुश रखे आप लोगों को, अल्लाह पाक आबाद रखे, अल्लाह पाक खुला रिज़्क़ दे, अल्लाह पाक किसी का मोहताज ना करे। मेरी कोशिश तो होती है कि इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को ऐसी चीज़ें बता दूँ कि रहती दुनिया तक आप लोग, चलो कोई बंदे दुआ नहीं देंगे तो कोई तो दुआ देने वाले, लजपाल दुनिया भी बहुत बड़ी है, कोई तो दुआ भी देगा। और किसी के बच्चों का मतलब काम हो जाए, उनकी रोज़ी अच्छी हो जाए, उनमें आसानियाँ हो जाए तो हमारा दिल भी खुश हो जाएगा और अल्लाह पाक खुश करेगा, खैर होगी। आप लाइक भी किया करें, ग्रुप को सब्सक्राइब भी किया करें, तो ये ऑडियो मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। आपने किसी और के चैनल पे मेरी वीडियो कभी भी ना सुनी करें, क्योंकि वो काट छांट करते हैं और वो मेरी वीडियो की एडिटिंग करके उसमें रद्दो बदल कर देते हैं। कई दोस्तों के मुझे फ़ोन हैं कि बाबा जी आपने नुस्खा बताते बताते आगे बात नहीं, नुस्खा नहीं बताया, बातें की, तो वो मेरे तक ऑडियो, कैसे ज़ालिम लोग हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए इन लोगों को। तो अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे। इंशाअल्लाह ये दो चीज़ें, दो पार्ट थे, ये 2 पार्ट मैंने इसके मुकम्मल किए। अब इंशाअल्लाह कल तो आप लोगों को ना अगले दिन अगली जो वीडियो होगी वो फाइनल होगी, वो फाइनल इंशाअल्लाह आप लोगों को बता दिया जाएगा कि अब इसके साथ क्या क्या करना है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम।